الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ان الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار واللہ غفور رحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کے دوسرے سپارے کے 11ویں رکوع سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا تو کفر ہے، لیکن اس کی رحمت کا امیدوار ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اور اس مقام پہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا امیدوار ہونے کے لیے 3 شرطیں بیان کی۔ وہ 3 چیزیں اگر تمہارے اندر موجود ہیں تو تم پورا اطمینان کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ 3 چیزیں تمہارے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی تو کفر ہے، لیکن تم یہ یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت ضرور ضرور تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ایمان ہے۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف قیمتی چیزیں عطا کی ہیں، اور عام طور پر انسان کے پاس 4 قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کے پاس مال قیمتی ہے، انسان کے پاس جان قیمتی ہے، انسان کے پاس عزت آبرو قیمتی ہے، انسان کے پاس ایمان قیمتی ہے۔ یہ 4 قیمتی
چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن کوئی عقل مند آدمی ان چاروں کی قیمت کو یکساں نظر سے نہیں دیکھتا کہ مال اور جان دونوں کی قیمت ایک ہی ہے. نہیں. جب جان خطرے میں پڑے گی، انسان اپنا مال اپنی جان بچانے کے لیے داؤ پہ لگا دے گا، خرچ کر دے گا. تھوڑا سا پیٹ کا درد ہوگا، مال خرچ کرے گا. سر میں درد ہوگا، مال خرچ کرے گا. جان خطرے میں ہوگی، مال خرچ کرے گا، کیونکہ جان کو مال سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے اور واقعتاً ہے بھی. اب ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کی عزت اور آبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے. کیا انسان اس جان اور عزت دونوں کی قیمت ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. جب آدمی کی عزت خطرے میں پڑتی ہے تو انسان عزت بچانے کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے. جس طرح جان بچانے کے لیے انسان مال قربان کرتا ہے، اسی طرح عزت بچانے کے لیے انسان اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ جو مقام، جو قیمت عزت کی ہے وہ جان کی نہیں. لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ایمان ان تینوں چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. ایمان کے لیے اگر انسان کو مال قربان کرنا پڑے، انسان کے اندر اگر ایمان موجود ہو تو ایمان بچانے کے لیے ایمان ابو بکر جیسا ہو تو گھر کا سارا اثاثہ پیغمبر کے قدموں میں لا رکھے گا. مجھے اس مال کی ضرورت نہیں، جو میرے ایمان کی سلامتی، امت مسلمہ کی بقا اور دین کی حفاظت کے لیے جو مال کام نہ آ سکے، میں اس مال کو کیا کروں؟ یہ لیجیے آقا، یہ مال سارا حاضر ہے. اور صرف مال دے کے یہ نہیں کہہ دیا کہ آقا ایمان بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے مال میرا سارا لے جائیے، اب میں گھر میں بیٹھتا ہوں. فرمایا آقا نہیں، مال دے دیا ہے، جان لے کے چلوں گا. مال دے دیا، جان بھی لے کے چلوں گا. اور اس ایمان اور دین کی حفاظت کے اندر ایک مرحلہ ایسا بھی آ گیا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے. سیدنا امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے تو 7 محاذ تھے. عیسائیت کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف، منکرین زکات کے خلاف، مرتدین کے خلاف. 7 محاذ. نفری بہت کم ہے، افراد بہت کم ہیں، محاذ 7 ہیں. سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شیر دل انسان بھی مشورہ دیتا ہے، یا خلیفۃ النبی آپ ایسا کریں، اس وقت 2 محاذوں پہ لڑ لیتے ہیں، باقی محاذوں کو مؤخر کر دیتے ہیں. ان محاذوں پہ کامیابی مل جائے گی، پھر دوسرے محاذ چھیڑ دیں گے. عیسائیت کے خلاف محاذ، اس محاذ سے ہم لڑتے ہیں. مرتدین کے خلاف لڑتے ہیں. باقی جو منکرین زکات ہیں،
منکرین ختم نبوت ہیں، ان کے خلاف لڑائی کو ذرا مؤخر کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غصے کے ساتھ فرمایا، عمر کوئی اور یہ بات کہتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا، تیرے جیسا شیر دل انسان جو زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا اور آج مجھے بزدلی کا سبق دیتا ہے۔ یا خلیفۃ النبی، بزدلی کے سبق نہیں دیتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لڑائیاں لمحہ لمحہ ہو جائیں، تھوڑے وقفے سے ہو جائیں، نفی تھوڑی ہے۔ اگر سارے ایمان والوں کو جنگ کے میدان میں اتار دیا جائے اور ایک بھیڑیا شہر میں آ کر شہر میں کوہرام برپا کر دے تو کسی خونخوار بھیڑیے سے ہماری عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جواب دیا، عمر تم یہ کہتے ہو اگر اس حالت میں شہر کے اندر ایک بھیڑیا درندہ آ جائے تو وہ عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی مرد نہیں ہوگا، وہ عورتوں کو کھائے گا، پھاڑے گا۔ ایک بات سن لو، یہ دین اللہ کا پیغمبر میرے پاس بطور امانت چھوڑ کے گیا ہے، میں یہ تو پسند کر لوں گا کہ کوئی بھیڑیا مدینے میں آئے اور اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود عورتوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری اپنی بیٹی اور پیغمبر کی زوجہ عائشہ صدیقہ ہے، میں یہ تو گوارا کر لوں گا کہ بھیڑیا عائشہ کی ٹانگ پکڑ کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹتا رہے، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ خدا کا پیغمبر جو دین بطور امانت میرے حوالے کر کے گیا ہے اس کے اندر کوئی کمی بیشی آنے دوں۔ یہ ہے ایمان کی وہ انتہا، مال سارے کا سارا رکھ دیا، جان ہتھیلی پہ رکھ دی، آبرو خطرے میں پڑی، ایمان بچانے کے لیے آبرو تک داؤ پر لگا دی۔ یہ چار قیمتی چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک وقت آئے گا تم اپنی سب سے قیمتی چیز کو سب سے کم تر چیز کے بدلے بیچ دو گے۔ سب سے کم تر چیز کون سی ہے؟ مال۔ مال، مال کے اوپر جان، جان کے اوپر آبرو، آبرو کے اوپر ایمان۔ اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان کو تم سب سے کم تر چیز مال کے بدلے میں بیچ دو گے، فروخت کر دو گے اپنے ایمان کو۔ تمہیں اس وقت مال عزیز ہوگا، ایمان نہیں۔ ڈالر کے بدلے تم ایمان بیچو گے، پاؤنڈ کے بدلے ایمان بیچو گے، پیسے کے بدلے ایمان بیچو گے، سونے کے بدلے ایمان بیچو گے۔ اور وہ وقت کون سا وقت ہوگا؟ اسی مقام پہ خداوند کائنات ایک جملہ فرماتے ہیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ اے ایمان والو، ایک جملہ، اور یہ جملہ کسی مولوی کا جملہ نہیں، کسی پیر کا جملہ نہیں، دلوں کے بھید جاننے والے خالق کائنات کا جملہ ہے۔
جب تک تمہارے اندر ایمان موجود ہے، بلا یزالون یقاتلونکم، یہ کافر تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے، تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر کر کسی اور دین میں لے جائیں۔ ان استطاعوا، اللہ نے آگے ایک جملہ فرمایا ہے، اگر ان کو اس بات پر قدرت ہو، وہ اپنی ساری توانائیاں اس بات پر صرف کر دیں گے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اس کے لیے وہ ہر حربہ اختیار کریں گے، اس کے لیے وہ پورے ٹی وی چینل استعمال کریں گے، اس کے لیے وہ پورا میڈیا میدان میں لے آئیں گے، اس کے لیے وہ ساری سرکاری مشینری میدان میں اتار دیں گے، اسلام کے خلاف، تمہارے ایمان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ اسلام آ گیا تو تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے، اسلام آ گیا تو تم سنسار ہو جاؤ گے، اسلام آ گیا تو تم قتل ہو جاؤ گے، اسلام آ گیا تو تمہاری عورتیں پردوں کے اندر چلی جائیں گی، اسلام آ گیا تو تمہیں داڑھی رکھنی پڑے گی، اسلام آ گیا تو تمہیں سادہ لباس پہننا پڑے گا۔ پوری کی پوری مشینری، سرکاری مشینری، میڈیا، سارے کے سارے تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ خداوند کائنات نے ایک عجیب سا جملہ فرمایا ہے، اگر وہ اس بات پر قدرت رکھیں۔ یہ جملہ خداوند کائنات نے کیوں فرمایا؟ دین کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اپنے ایمان کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ دین کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی، وہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میرے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ تو میری ذمہ داری ہے۔ خداوند کائنات اس جملے کے ساتھ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، خطرے میں میرا دین نہیں، خطرے میں تیرا ایمان ہے۔ خطرے میں میرا دین میں خطرے میں نہیں ہے۔ یہ میڈیا اور آ جائے سامنے، ساری دنیا کی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں، خطرہ میرے دین کو نہیں ہے۔ مسلمان، میرے دین کی فکر نہ کر، اپنے ایمان کی فکر کر۔ اپنے دین کو بچانا میں جانتا ہوں، میں ابابیلیں بھیج کے بھی بچا لیتا ہوں، میں 2 بچوں کو بھیج کے بھی بچا لیتا ہوں، میں فرعونی طاقتوں کو دریا کے اندر غرق کر کے بھی بچا لیتا ہوں، دین کو تو میں مچھر کے ذریعے بھی بچا لیتا ہوں۔ میرے دین کی فکر نہ کر، اپنے ایمان کی فکر کر۔ خطرے میں تیرا ایمان ہے، میرا دین خطرے میں نہیں۔ یہ لوگ میرا دین نہیں خرید سکتے، تیرا ایمان خرید لیں گے۔ تو بیچ دے گا اپنے ایمان کو ڈالر کے بدلے، تو بیچ دے گا اپنے ایمان کو پاؤنڈ کے بدلے، تو بیچ دے گا اپنے ایمان کو دنیا کی دولت کے بدلے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں، جب تک تیرے اندر ایمان ہے، لا یزالون یقاتلونکم، یہ کافر تیرے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ گویا خداوند کائنات مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کو دشمنی
تیری ذات سے نہیں، ان کو دشمنی تیرے اندر کے ایمان سے ہے۔ تو آج عیسائی ہو جائے، ان کی تمہارے ساتھ جنگ ختم۔ تو آج یہودی ہو جائے، تیرے ساتھ ان کی لڑائی ختم۔ پر ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ناراضگی محسوس نہ فرمائیے گا، نصف حد تک تو ہم ان کا اثر قبول کر چکے ہیں، نصف بات ہی ہے، ظاہر تو ہم دے ہی چکے، باطن میں کچھ ایمان کی رمق ہے، وہ اس کو بھی تمہارے سینے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہارے چہرے کا ایمان وہ چھین چکا، تمہارے لباس کا ایمان وہ تم سے چھین چکا، تمہاری خان کی زندگی کا ایمان تم سے چھین چکا، تمہاری معیشت کا ایمان تم سے چھین چکا، تمہاری معاشرت کا ایمان تم سے چھین چکا، تمہارے عمل کا ایمان تم سے چھین چکا۔ اب وہ ایک اندر کی چھوٹی سی چیز ہے، اسے وہ بھی گوارا نہیں، اس وقت تک تم سے لڑے گا جب تک تمہارے اندر اس ایمان کی کوئی رمق باقی ہے۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان پہلی شرط ہے، پہلی شرط۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان لینے کا۔ الذین یؤمنون بالغیب، دیکھیے دنیا کے اندر علم دو قسم کا ہے، ایک علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے آتا ہے، ایک علم وہ ہے جو حواس کے ذریعے، عقل کے ذریعے آتا ہے۔ وہ علم وہ ہے جو عقل سے بڑا ہے، عقل اس سے چھوٹی ہے، اور یہ علم جو عقل کے ذریعے میں نے بنایا ہے، اس میں عقل بڑی ہے، علم چھوٹا ہے۔ ظاہر بات ہے عقل کے ساتھ جو بنایا ہے تو جس کے ذریعے بنایا ہے وہی بڑی تھی نا۔ افلاطون بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند کہلاتا تھا، ارسطو بھی دنیا کے عقل مندوں اور دانشوروں میں شمار ہوتا ہے۔ جو ریاضی کے علوم، سائنس کے علوم، یہ سارے کے سارے علوم عقل کے ذریعے بنائے گئے، عقل بڑی ہے، علم چھوٹا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس علم کو ماننے کا حکم نہیں دے رہے جو علم تمہاری عقل سے چھوٹا ہے، اللہ اس علم کو ماننے کا حکم دے رہے ہیں جو تمہاری عقل سے بڑا ہے۔ جو علم عقل سے چھوٹا ہے اس کو تو ایک ملحد سائنسدان بھی مانتا ہے، اس کو تو ایک زندیق سائنسدان بھی مانتا ہے، جس کا خدا پر ایمان نہیں، جس کا کتابوں پر ایمان نہیں، جس کا رسولوں پر ایمان نہیں، وہ علم جو عقل سے چھوٹا ہے اس کو تو وہ بھی مانتا ہے۔ لیکن اللہ کا تقاضا تم سے یہ نہیں کہ اس علم کو مانو جو تمہاری عقل سے چھوٹا ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے اس علم کو مانو جو تمہاری عقل سے بڑا ہے۔ تمہاری عقل دنگ رہ جائے، تمہاری عقل میں نہ آئے، کیسے رات کی تاریکی میں آسمانوں پہ بھی چلا گیا، سدرۃ المنتہا عبور کر گیا، اللہ سے ہم کلام ہو کے انبیاء کی امامت کر کے راتوں رات واپس آ گیا۔ یہاں تمہاری عقل دنگ رہ جائے لیکن ایمان ضائع نہ ہو، ایمان نہ جائے۔ ایمان اس علم کو ماننے کا نام ہے، ورنہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تو شیطان کے پاس بھی کم نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی علم کم نہیں تھا،
بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عقل بھی بڑی تھی۔ عقل تھی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا نا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، برتر مخلوق کم تر مخلوق کو سجدہ کرے، یہ تو عقل کی خلاف ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، اتنی کرتا تھا کہ فرشتوں کو اس کی عبادت پہ رشک آتا تھا۔ عاقل بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، اللہ کی قدرتوں کو پہچانتا بھی تھا، اللہ کو پہچانتا بھی تھا۔ اسی لیے تو جب اللہ نے کہا تھا نا دفع ہو جا، دور ہو جا، تو کھڑا ہو گیا تھا، جانتا تھا خالق اور مخلوق میں یہی تو فرق ہے، مخلوق غصے میں آ جائے تو دھتکا دیتی ہے، خالق غصے میں بھی ہو اس سے کچھ مطالبہ کیا جائے تو خالق غصے میں آ کر بھی مطالبے کو پورا کر دیتا ہے۔ جانتا تھا، اس کی معرفت اس کو حاصل تھی، پہچان تھی، عمل تھا یا نہیں، لیکن اللہ کی معرفت کو جانتا تھا۔ یا اللہ دستکار دیا تو نے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ خداوند کائنات نے فرمایا دے دی۔ عارف تھا، جانتا تھا اللہ دے گا، اور آج ہم اپنے مشاہدے میں نہیں دیکھ رہے۔ اللہ دے رہا ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کے نبی کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں انسانی تاریخ تو بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو دنیا زیادہ دے دیتا ہے، جو لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں ان کو دنیا زیادہ دے دیتا ہے۔ فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس خزانے ہیں، اور موسیٰ کلیم کے گھر کے اندر ایک وقت کا کھانا بھی نہیں۔ ابو جہل کے پاس خزانے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا بھی نہیں جلتا۔ ابلیس جانتا تھا۔ اب ذرا حد درمی دیکھیے نا، عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عبادت بھی کرتا تھا، اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی، تو عارف اتنا تھا کہ اب اللہ کے سامنے یہ نہیں کہتا مجھے لات کی قسم، مجھے منات کی قسم، مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم، مجھے گنگا کی قسم، مجھے آتش کی قسم، میں اب ان تیرے بندوں کو تیرے خلاف برکاتا رہوں گا، یہ نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ کا، مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے بندوں کو اغوا کرتا رہوں گا، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ وہ عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا۔ حضرت حکیم الامت شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک عین کی کمی تھی، چار عین تو اس کے اندر موجود تھے۔ عالم کا عین بھی موجود تھا، عاقل کا عین بھی موجود تھا، عابد کا عین بھی موجود تھا، عارف کا عین بھی موجود تھا، صرف ایک کمی تھی، وہ عالم تھا، عاقل تھا، عابد تھا، عارف تھا،
عاشق نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ کیا نہیں تھا؟ عالم تھا، عاقل تھا، عابد تھا، عارف تھا. کیا نہیں تھا؟ اور وہ تقاضا عشق کا کرتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اصل تھی محو تماشا لبیبا. وہ تقاضا عشق کا کرتا ہے. ایمان علم کا نام نہیں، ایمان تو عشق کا نام ہے. میرا اس کتاب مقدس کے ساتھ، اس کتاب مقدس کا مجھے علم کتنا ہے، ایمان اس کا نام نہیں. آج جا کر یورپ میں دیکھیے، یہودی آپ کے بڑے بڑے علماء سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں. عیسائی آپ کے بڑے بڑے علماء سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے ہیں. اللہ کا تقاضا یہ نہیں کہ تیرے پاس صرف قرآن کا علم ہو، اس کا تقاضا یہ ہے تیرے دل میں قرآن کا عشق ہو. جہاں تک سیرت مصطفیٰ کا تعلق ہے، جائیے جا کر عیسائیوں کو دیکھیے، میرے پیغمبر کی ایک ایک سنت ان کے پاس موجود ہے. میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک ایک بات ان کے پاس محفوظ ہے. یہودیوں کے پاس بھی، عیسائیوں کے پاس بھی. لیکن اللہ کا تقاضا یہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی سیرت کو سیکھ، تو کہتا ہے میرے پیغمبر کے عشق کو سیکھ. سیرت، وہ سیرت کا علم جو انسان کے دل کے اندر عشق پیدا نہ کرے، اس علم کا کیا فائدہ؟ جو علم انسان کے اندر عشق پیدا نہ کرے، جو عبادت انسان کے اندر عشق پیدا نہ کرے، جو معرفت انسان کے اندر عشق پیدا نہ کرے، جو عقل انسان کے اندر عشق پیدا نہ کرے، وہ عقل نہیں، وہ علم نہیں، وہ معرفت نہیں، وہ عبادت نہیں. اصل تو خدا بندے کائنات کا تقاضا ہی عشق کا ہے. اے بندے، رب سے عشق کر، صرف اس کی عبادت نہ کر، اس سے عشق کر. رسول کی صرف اطاعت نہ کر، اس سے عشق کر. قرآن سے صرف علم نہ سیکھ، بلکہ اس سے عشق کر. خدا بندے کائنات کا تقاضا تو عشق کا ہے. اور ایمان اسی عشق کا نام ہے. خدا بندے کائنات فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. دیکھ صفت والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ. مسئلہ یاد رکھیے، مسلمان کے لیے ہجرت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب مسلمان کسی ایسی کافر مملکت کے اندر، کافر حکومت کے تحت، کافر ملک کے اندر موجود ہو، جہاں وہ اس کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہ کافر سلطنت کو چھوڑ کر، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے مکانات چھوڑ کر کسی دوسرے ایسے مقام پہ چلا جائے صرف ایمان کی حفاظت کے لیے، یہ ہے ہجرت الی اللہ. یہ ہے اللہ کے راستے میں ہجرت. خدا بندے کائنات فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، جنہوں نے ہجرت کی ہے، ایمان لائے ہیں، ہجرت بھی کی ہے. اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کافر مملکت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کافروں کے مظالم سے تنگ آ کے اسلامی تاریخ کے اندر ہجرت تو ہم نے سنی ہی تھی، لیکن مسلمان مملکت کی بمباری سے تنگ آ کے 32 لاکھ مسلمانوں کی ہجرت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.
کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 300-400 سے زیادہ نہیں، لیکن کفار اسلام آباد کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے والوں کی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ میں نے رات گجرانوالہ کی اپنی تقریر میں بھی یہ جملہ کہا تھا، یہ پورے کا پورا علاقہ جو خالی کیا جا رہا ہے، ایک علاقہ تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے اور دوسرے علاقے پر کل سے حملے شروع ہو گئے ہیں، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان پر۔ ان علاقوں پر بھی حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اگر وہاں سے بھی مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی تعداد 50 لاکھ سے متجاوز ہو جائے گی۔ میں نے رات کی تقریر میں یہ کہا، مجھے ایسے لگتا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس علاقے کو خالی کر کے امریکہ کو وہاں اڈے دینے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے تاکہ بقیہ پاکستان بھی امریکی نرغے میں ہو اور پاکستان اور چائنا کا راستہ بھی ایک دوسرے سے کٹ جائے۔ ایک سوچ ہے میری بظاہر، ورنہ آپ میں سے کوئی دانشور مجھے سمجھا دے کہ ملک کے اندر، بس چیلنج کرتا ہوں، یہ تاریخ انسانی کا ریاست کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ ریاست کے اندر کارروائی سے ریاست کے اندر ریاست کے شہری 32 لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے ہو۔ یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے۔ امریکی مظالم سے یہودیوں نے امریکہ چھوڑا، فرانس کے مظالم سے مسلمانوں نے فرانس چھوڑا، دوسرے ممالک میں جا کے آباد ہوئے، لیکن ملک کے اندر ملک کی آرمی ملک کے شہریوں پر اس قدر وحشیانہ کارروائی کر کے یہ تاریخ انسانی کا پہلا واقعہ ہے کہ ملک کے اندر 32 لاکھ شہری مہاجر بن کے دکھ رہے ہیں۔ کوئی شخص مجھے تاریخ کے اندر ایسی ستم ظریفی نہیں دکھا سکتا، ایسا کسی واقعے کی نشاندہی نہیں کر سکتا۔ محسوس ہوتا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت اس پورے کے پورے بارڈر علاقے کو خالی کرا کے وہاں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ پہاڑیاں حائل ہیں تمہارے راستے میں، افغانستان کی طرف سے امریکی اور نیٹو کے حملوں سے یہ پہاڑیاں حائل ہیں۔ جب یہ پہاڑیاں ہی ان کو دے دی ہیں، اور پاکستان کا ایک ہی دوست جس سے کسی حد تک امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کوئی تعاون کر سکتا ہے، وہ چین ہے۔ پاکستان نے اور تو کوئی دوست 62 سال میں بنایا ہی نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، بنایا کوئی دوست نہیں؟ اور جو ایک بنا ہے اس کا بھی راستہ کاٹا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، خداوند کائنات فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور تیسرا جملہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ بعض لوگ جہاد اور مجاہدے میں فرق نہیں کر سکتے، وہ جہاد کو بھی نماز پر فٹ کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی جہاد ہے، روزہ رکھنا بھی جہاد ہے، حج کرنا بھی جہاد ہے۔ حالانکہ میں پہلے کئی دفعہ یہ وضاحت کر چکا ہوں، جہاد اور مجاہدے میں بڑا فرق ہے۔ نماز پڑھنا مجاہدہ ہے، روزہ رکھنا مجاہدہ ہے، حج کرنا مجاہدہ ہے۔ جہاد ایک شرعی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے کفار کے خلاف جنگ کرنا
اور یہاں جاہدو کا ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو لڑے اللہ کی راہ میں، ترجمہ کر رہے ہیں، یہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے۔ وہ جو لڑے اللہ کے راستے میں، کتنی خوبیاں، ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ خداوند کائنات فرماتے ہیں جن کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں۔ نہ ایمان کامل، نہ ہجرت کے مراحل سے گزرا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی تصور و خیال دل کے اندر، اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اگر اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہتا ہے تو پہلے اپنا ایمان مکمل کر، اگر ہجرت کا موقع ہے تو اللہ کے راستے میں ہجرت کر، اللہ کے راستے میں جہاد کر۔ جہاد کا مطلب سمجھ گئے کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز، لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ بعض نادان قسم کے لوگ اپنی جہالت کی بنا پہ، شرعی اصطلاحات کو پوری طرح نہ سمجھنے کی بنا پہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جہاد کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے بس کوشش کرنا۔ اس میں نماز بھی آ جاتی ہے، اس میں روزہ بھی آ جاتا ہے، اس میں حج بھی آ جاتا ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں میرے دوستو، خدا کے لیے قرآن کے اندر تحریف نہ کرو۔ جہاد ایک شرعی اصطلاح ہے، حدیث اور فقہ کی تمام کتابوں کے اندر کتاب الجہاد ایک مستقل باب ہے، کتاب اونچی آواز سے آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کتاب الجہاد کے تحت نماز کا ذکر نہیں آئے گا، بدر کا ذکر آئے گا۔ کتاب الجہاد کے تحت روزے کا ذکر نہیں آئے گا، احد کا ذکر آئے گا، خندق کا ذکر آئے گا، خیبر کا ذکر آئے گا۔ وہ کتاب الجہاد، جہاد ایک شرعی اصطلاح ہے جس کو کہا ہی، استعمال ہی قرآن نے لڑائی کے لیے کیا ہے، جنگ کے لیے کیا ہے، اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے کیا ہے۔ وہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور جہاد اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کو ذرا جوڑیے۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کا امیدوار وہ ہو سکتا ہے جو میرے راستے میں جہاد کرتا ہو، میرے راستے میں جنگ کرتا ہو، میرے راستے میں لڑائی کرتا ہو۔ یا اللہ اس لڑائی کی ضرورت کیا ہے، اس جنگ کی ضرورت کیا ہے، اس جنگ کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ إِذِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ کافر تمہارے خلاف اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، جب تک تمہارے اندر دین موجود ہے، تمہارے اندر ایمان کی ایک رمق بھی موجود ہے، یہ کافر تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے جب وہ تمہارے ایمان کو گوارا نہیں کرتے۔ تمہیں تمہارے دین سے بدلنے کے لیے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے وہ تم سے لڑتے ہیں، تو تم پر اپنا دین بچانے کے لیے لڑنا کیا فرض ہے؟ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دینا چاہتے، وہ تمہیں تمہارے دین سے محروم کر دینا چاہتے، وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا کر۔ قیام پاکستان سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز گورنر جنرل نے ایک اعلان کیا تھا، ہندوستان کے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، تمہیں اس ملک کے اندر برطانوی سلطنت کے اندر
عیسائیت کو قبول کرنا ہوگا. ہم تلوار کے زور سے تم سے عیسائیت بنوائیں گے، تلوار کے زور سے تمہیں عیسائی بنائیں گے، اور اسی طرح بنائیں گے جس طرح اندلس کو تم سے چھین کر ہم نے وہاں کے ہزاروں مسلمانوں کو جبرن عیسائی بنا دیا. جب یہ اندلس کا علاقہ مسلمانوں سے چھینا تھا، تاریخ کریے تھا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے. کسی کو ملک سے نکال دیا گیا، کسی کو جلا وطن کیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو قید کیا گیا، اور باقی جو کمزور لوگ تھے، کمزور ایمان والے، ان کو عیسائی بنا کے جب رنگ ان کے گھروں کے اندر خلیبے ڈال دی گئی، اس نے رنگ کیا. جس طرح کل کے دن تمہارے سارے کے سارے مسلمان جبرن عیسائی بنا دیے گئے تھے، اسی طرح تمہیں یہاں بھی جبرن عیسائی بنا دیا جائے گا. تمہیں عیسائی مذہب قبول کرنا ہوگا. لیکن میں نے پہلے ایک جملہ کہا ہے نا، اللہ رب العزت نے ہم پر دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ڈالی، اللہ نے تو ہم پر اپنے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ڈالی ہے. دین کی حفاظت میں خود کر دوں گا، تو اپنے ایمان کی حفاظت کر. خطرے میں میرا دین نہیں، خطرے میں تیرا ایمان ہے. اندلس کے مسلمان کا ایمان کو زور تھا کہ کھڑے ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کا ایمان بھی اتنا کمزور ہے؟ جی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ہم پر کو آ جائے. میں ایک بات صرف سن کے کہتا ہوں، اندلس کا مسلمان کم از کم اتنا مسلمان تھا، نماز کا پابند تھا. اس کے دور کی مساجد نمازیوں سے خالی نہیں تھی. اندلس کے مسلمان کے چہرے پہ داڑھی موجود تھی. اندلس کا مسلمان اپنی تہذیب کے اندر، اسلامی تہذیب کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا، لیکن اندر کا ایمان کمزور تھا. وہ اپنی تہذیب سے ہٹ کر اپنے ایمان سے دستبردار ہو گیا. جس کو انہوں نے بعد میں اپنی تہذیب میں ڈھانپ دیا، ان کے اندر اسلامی تہذیب تو تھی، ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے. ہم کیسے حفاظت کریں گے؟ ہمارے اندر تو اسلامی تہذیب بھی نہیں ہے، ان کے اندر اسلامی تہذیب کو بھی. اس کے باوجود وہ اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے، انہیں جبرن عیسائی بنا دیا گیا. میں سوچتا ہوں مولا اپنے کرم کے ساتھ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھ. ہمارے ایمان اس کے مقابل نہیں، ہمارے ایمان اس کے مقابل نہیں ہے کہ آج ہم پر خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے تو ہم اپنے ایمانوں کی حفاظت کر سکیں. ہم تو ویسے ہی اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا، کتنے اندھیری رات کی طرح پھیل جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چیزیں، تین چیزیں انسان کے اندر ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں امیدوار اللہ کی رحمت کے. اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان. اب ذرا غور کیجیے، اللہ رب العزت اس مقام پہ جملہ فرما رہے ہیں، کافر تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک تمہارے پاس ایمان موجود ہے، اور اگر تم نے دین چھوڑ دیا تو تب ہو گئے. تو ایک بات یاد رکھنا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یاد رکھنا
تمہاری دنیا کی تمام عبادتیں، ریاضتیں، تلاوتیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. تمہاری نمازیں غارت چلی جائیں گی، تمہارے روزے غارت چلے جائیں گے، تمہارے حج غارت چلے جائیں گے، تمہاری عبادات تباہ و برباد ہو جائے گی. تمہیں وہ عبادتیں، ریاضتیں اللہ کے قہر سے نہیں بچا سکے گی اگر تم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کفار کے حملے کو روکا نہ. اور خدا کے کائنات کفار کے حملے کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ بتا رہے ہیں. کفار کا حملہ نماز سے نہیں، کفار کا حملہ روزے سے نہیں، کفار کا حملہ کسی اور کام سے نہیں. کفار کا حملہ اگر تم روک سکتے ہو تو صرف اور صرف جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے روک. میں کئی دفعہ زمانے تاریخ میں جب ہم نے پڑھتے تو حیرت ہوتی تھی کہ میدان جہاد کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. میدان جہاد کے اندر بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن وہ نماز بڑی مختلف طریقے سے. آدھے لوگ لڑائی لڑے، آگے آ کر امام کے پیچھے نماز پڑھے اور پوری نماز بھی نہیں، آدھی نماز پڑھ کے وہ اوپر چلے گئے، یہ آئے اسی امام کے پیچھے وہ دوسری رکعتیں جو ہیں وہ امام کے پیچھے ادا کرے. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی بادل کو خالی نہیں چھوڑنا. آگے جائیں جا کے نماز پڑھے، آگے میدان جہاد سے لڑائی کرے. سوچتا تھا یہ خدا نے کائنات میں میدان جہاد کے اندر بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن طریقہ خدا نے کل کائنات نے ابھی بتا دیا. آگے لڑائی لڑو، آگے نماز پڑھو، پھر آگے وہ جائیں جا کے لڑائی کرے، آگے آ کے نماز پڑھے، پھر یہ جائے وہ آ کے اپنی بقیہ نماز پوری کرے. میرا غور کرنے کی بات ہے. اللہ ہمارے ہاتھ سے رحم فرمائے. آج ضرورت کی بات یہ ہے ہم اپنے اندر بیداری پیدا کریں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ وقت جو آج شمالی علاقہ جات کے مسلمانوں پر آیا ہوا ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت ہم پر بھی آ جائے. اس سے پہلے ہمیں بدلنا ہے، اس سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم نے اپنے دشمن کو کیسے روکنا ہے. خدا کے کائنات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.